بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدگی سے صحابہ کی بار علیہم رضوان کے سامنے سال ہا سال دن میں ایک دفعہ نہیں، کم از کم 5 نمازیں پڑھیں، بلکہ تہجد، صلاۃ الاوابین، نوافل وغیرہ ہر طرح کی جو نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بار علیہم رضوان کے سامنے پڑھی، اور صحابہ کی بار علیہم رضوان کی نظر ہم سے تیز، وہ صحیح طریقے سے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو نہ پتہ چلا ہو معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ روایتوں کی بیس پہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے نماز کے 20 طریقے بنا لیا ہے۔ کوئی کہہ رہا جی ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہاتھ باندھ کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا جی رفع الیدین ادھر کر لو تو ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا جی ادھر کر لو تو ٹھیک ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، تفرقہ نہ ڈالیں تو متحد ہو جائیں۔ یاد رکھو، اتحاد یہ نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں اتحاد نہ لگے، اتحاد یہ ہے کہ مسلمانوں کی نماز کا طریقہ ایک ہو، جیسے ان کی کتاب قرآن ایک ہے، بالکل جیسے خدا ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ 9 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال تک رفع الیدین کو ترک کیا۔ نماز کا طریقہ مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا صرف ایک تھا، جیسے صراط مستقیم ایک ہے، بالکل اسی طرح یعنی کہ ایک طریقہ تھا۔ کہاں تک آئیے ہم جانتے ہیں۔ یہ آپ سکرین پہ دیکھیں سب سے پہلے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی 5 لوگ مسلمان ہوئے تو چھٹے یہ تھے سابقون الاولون۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے مسائل کو بتانا باقاعدہ شروع کیا، مسائل کو لکھنا بھی۔ یہ اسلام کے صحابہ میں سے جو فقیہ ہیں وہ یہ ان کا سارا علم، ان کے سب سے لائق با ادب اور صحیح جس کو کہتے ہیں شاگرد ابراہیم نخعی، ان کا سارا علم ابراہیم نخعی انہوں نے اپنے پاس یعنی کہ اس کو محفوظ کیا ان کی حیات میں ہی، اور پھر یہ سارا مسودہ، سارا نالج، سارے مسائل ارکان اسلام کے یہ حماد کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچے، اور یہی وہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا، اور یہ صرف ایک طرح کی نماز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا جو صحیح سورس ہے، جب آپ اس کو چھوڑ دو گے تو کیسے اتحاد ہوگا؟ اتحاد یہی ہے کہ ہماری نماز ایک ہو، ہمارے افعال ایک ہوں۔ اب یہ بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو جاننے والے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ اتحاد کا تفرقہ میں نہ پڑو کا سلوگن لے کے اندر مسلمانوں کو توڑ
توڑ پھوڑ ان کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کو جب چھوڑ دیا ہے تو اس کا چھوڑنا سنت ہے، اور اس پر جب شواہد ہیں صحابہ کبار علیہم رضوان کے اور پھر اکابر تابعین کے، تو کیوں پھر بندہ خود معاذ اللہ نبی بنے؟ یہی کہا جاتا ہے نا جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سے نبی تھے؟ اگر وہ نبی نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے ہیں؟ کن سے؟ صحابہ سے۔ کن سے؟ اکابر تابعین سے۔ یہ علم کی کڑی ہیں، ان کو نکال کے کبھی بھی صحیح علم تک نہیں پہنچا جا سکا۔ میں کرامتوں کی باتیں نہیں کر رہا، میں علم کی کر رہا ہوں۔ ایک درخت ہے، جڑ اس کی ہوگی اس کا جسم بنے گا، اس کی جڑ ہوگی تو اس کے اوپر پھل لگے گا، اس کا فائدہ ہی اس کے کمپوننٹ سے ہے۔ بالکل ایسے ہی علم کی کڑی ہیں، ان کو آپ سکپ کر کے دنیا بھر کے اسکالر اکٹھے ہو جائیں، صرف جہالت ہوگی، علم نہیں ہوگا۔